بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین، آج ہمارا جو پروگرام ہے اس کا آغاز ہی ہم ادھر سے کریں گے کہ یہ جو ویٹ لاس پروسیجرز ہوتے ہیں، سرجریز ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں، وہ کیسے ہوتی ہیں. موسٹلی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہمارا لائف سٹائل کچھ نہیں ہے. ہم لوگ کچھ کھاتے پیتے صحیح نہیں ہیں. ہم اپنی لائف سٹائل کا جو ایک ایم ہے نا، ہم نے کبھی اس چیز کے اوپر کام ہی نہیں کیا کہ بھائی اگر ہمیں اپنی کوئی جائیدادیں بنانی ہے تو ہم بنا رہے ہوتے ہیں. اگر ہم نے کسی پلاٹ میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، کسی سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ہم کر رہے ہوتے ہیں. مگر جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے آپ کی اپنی صحت، اس کے اوپر تو ہم 1 روپیہ نہیں لگاتے ہیں. ہم تو کوئی خرچہ نہیں کرتے. اور دیکھیں، صحت وہ چیز ہے کہ آج ہم اس کے اوپر کچھ پیسہ لگائیں گے یا کچھ ایسی چیز کھائیں گے یا اپنی صحت کو بنانے کی کوشش کریں گے، یا اپنے لائف گولز، اپنے لائف ایکٹیویٹیز جو ہے وہ روزمرہ کی اس میں کچھ چینجز لے کر آئیں گے، تو اس کے بعد وہ آپ کو پے آف کرے گی آگے 5 سال کے بعد، آگے 10 سال کے بعد. اور وہ کیا کرے گی کہ 5 سال اور 10 سال کے بعد یہ جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے، جس میں آپ صحت کا اپنا اسپیشلی خیال رکھ رہے ہوں گے یا ٹیک کیئر کر رہے ہوں گے، تو 5-10 سال کے بعد آپ کو ایسے جو ہے نا انویسٹمنٹ میں پروفٹ دے گی کہ وہ آپ کو مزید 20 سال، مزید 15 سال جو ہے وہ آپ کو جوان رکھے گی، ایکٹیو رکھے گی، ہیلدی رکھے گی، آپ کو صحت مند رکھے گی. اور صحت کے بارے میں سنتے آئے نا ہم بچپن سے، صحت 1000 نعمت ہے. میرے تو اسکول میں چیپٹر بھی ہوتا تھا، صحت 1000 نعمت ہے. کیا آپ کی کتابوں میں یہ چیپٹر نہیں تھا؟ آپ کے اسکول میں آپ کو یہ چیپٹر نہیں پڑھایا گیا؟ صحت 1000 نعمت ہے، صفائی نصف ایمان ہے. اس طرح کے کتنے چیپٹرز ہم نے پڑھے، مگر ہم تو اس کے اوپر کچھ توجہ ہی نہیں دیتے، ہم تو فالو ہی نہیں کرتے. تو آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ ہم اپنی صحت کے اوپر انویسٹمنٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں. اور اگر ہم پہ کوئی ایسے ہم موٹے ہو گئے ہیں، ہم موٹاپے کا شکار ہو گئے ہیں اور ہمیں اوبیسٹی جو ہے نا وہ بہت شدید تنگ کر رہی ہے، تو ہم کس طریقے سے جو ویٹ لاس پروسیجرز ہیں، سرجریز ہیں، وہ کرا سکتے ہیں، اور کون سے کارآمد ہیں، کون سے نہیں ہیں، کون سے صحیح ہیں. اگر کسی کا کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے لائف کا تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے کچھ کام کروانا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تو سرجنز کیا کہتے ہیں، کیا چیز صحیح ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہم نے یہاں پر بہت ہی سینئر پروفیسر ڈاکٹر امجد سعید صاحب جو ہیں ان کو یہاں پہ مدعو کیا ہے. اسی ٹاپک سے ریلیونٹ آج ہم سارے ان سے سوال کریں گے. گیسٹرونٹرولوجسٹ ہیں اور کسی تعارف میں محتاج ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. تھینک یو. آپ نے اپنا وقت دیا ہمارے پروگرام میں، آپ مدعو ہوئے. سر، سب سے پہلے تو میں یہی پوچھنا چاہوں گی کہ ایز اے گیسٹرونٹرولوجسٹ آپ یہ جو سرجنز ہوتے ہیں یہ کیا ریکمنڈ کرتے ہیں ویٹ لاس کے لیے، اور یہ ویٹ لاس ہوتا کیا ہے، یہ طریقے ہوتے کیا ہیں؟ اچھا، پہلے ہم ڈیفائن کریں گے کہ میں بیسیکلی لیپروسکوپک بیریاٹک سرجن ہوں. جی. تو بیسیکلی یہ بیریاٹک سرجری ہے جس کو ہم میٹابولک سرجری بھی کہتے ہیں. اچھا. تو بیسیکلی ہم ویٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں ود BMI، یہ کو ہائٹ اور ویٹ سے ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا 25 BMI ہے تو آپ نارمل ویٹ ہے. اگر آپ 27-28 BMI ہے تو آپ اوور ویٹ ہیں. اگر آپ کا 35 BMI ہے تو آپ کی اوبیسٹی کلاس 1 ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ 40 پہ چلے آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اوبیسٹی کلاس 2 ہے. اوکے. اور جب یہ آپ 40 سے اب جائیں گے تو یہ اوبیسٹی کلاس 3 ہے. تو یہ بیسیکلی 3 اسٹیجز اوبیسٹی جو ہے اس کو ہم موربڈ اوبیسٹی کہتے ہیں، جو اسٹڈڈ ہے ود ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، سلیپ ایپنیا، انفرٹیلیٹی اور جوائنٹس پین. تو بیسیکلی ہمارا ایڈریس کرنا اوبیسٹی کو ہے کہ ہم نے ڈیزیزز کو ختم کرنا ہے، اس لیے اس کا نام میٹابولک سرجری بھی ہے. اچھا. اور یہ جو بیریاٹک سرجری ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے باقی سرجری سے مختلف ہوتی ہے؟ بیسیکلی یہ آپ سمجھیں کہ منیمل انویسو سرجری ہے. اس کو ہم فاسٹ ٹریک سرجری بھی کہہ سکتے ہیں. یہ لیپروسکوپ سے ہوتی ہے، کیمروں سے ہوتی ہے. اور جسٹ ہم ایک بہت بڑا پروسیجر کر دیتے ہیں کسی مریض کا کیمرے ڈال کے، جس میں آپ کو پروسیجرز بھی بتاؤں گا. تو ہم تقریباً 6 گھنٹے کے بعد اس کو کہتے ہیں پانی پیے، اور جب وہ 2 دن کے بعد گھر چلا جاتا ہے، سٹچ نکوالنے آتا ہے اپنے چھوٹے کیمرے کے، تو اس کا 5-10 kg وزن کم ہو جاتا ہے، اور پھر ہر ماہ 5-6 kg کم ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ایسے ہے کہ ڈائبٹیز جو ہے وہ وینش ہو جاتی ہے. جیسے ہی وہ
10 to 15 kg کم کرتا ہے تو اس کی ڈائبٹیز ختم ہو جاتی ہے, ہائپر ٹینشن ختم ہو جاتا ہے. یہ آپریشن کرتے کس طرح سے؟ یہ جو کیمرہ ڈالتے ہیں, کیمرے کے ذریعے کیا کرتے ہیں اب یہ؟ اور پھر یہ آپ نے ابھی ایک نئی بات بتا دی کہ اس کی شوگر جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے, ریورسبل. جی جی بالکل, یہ ڈائبٹیز ختم ہو جاتی ہے. بیسیکلی اس کا نام ہی میٹابولک سرجری ہے. اچھا سر, یہ 100% کیور ہے؟ ہاں جی ہاں, 80 to 90% جو ہے نا پیشنٹس جو ہے نا ان کی ڈائبٹیز ختم ہو جاتی ہے. ڈائبٹیز 2 اور بلڈ پریشر جو ہے. ہاں جی بالکل. اور اس میں دیکھیں یہ لائف چینجنگ پروسیجر ہے. جیسے ہی پیشنٹ ہمارے پاس 10 دن کے بعد آتا ہے اتنا موٹیویٹ ہوتا ہے, اس نے تو کبھی آج تک 5-7 kg زور لگا کے بھی نہیں گیا ہوتا مہینوں میں, تو وہ 5 اور پھر ہر ماہ جو ہے 3 سے 4 kg وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ بیریاٹرک سرجری جو ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں, اب ہم پورا اس کا ایگزیکٹ پروسیجر پوچھتے ہیں. سر کیا ہوتا ہے پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے؟ اس میں ایکچولی ریکمینڈڈ پروسیجرز ہیں کچھ. جو سب سے آسان پروسیجر ہے وہ معدے کا سائز چھوٹا کرنا ہے, جس کو ہم لیپروسکوپک سلیو گیسٹریکٹمی کہتے ہیں. اچھا, اس میں دیکھیں ہمارا جو اسٹمک ہے, کاٹ دیتے ہیں میدا؟ نہیں, اس کو ہم چھوٹا کر دیتے ہیں, اسمال کر دیتے ہیں, کاٹ کے. جی جی. اچھا, لیکن یہ سارا اینڈوسکوپی مطلب لیپروسکوپیکلی ہے. پیشنٹ کو نہیں پتہ چلتا اس کو کیا ہوا ہے. وہ تو جب اٹھے گا تو اس کی ڈائٹ کم ہو جاتی ہے اور اس کی سٹیٹی اسی وقت پوری ہو جاتی ہے, اور کچھ دنوں کے بعد اس کا ویٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. کمپلیٹ اینستھیزیا میں دیتے ہیں آپ لوگ یہ سرجری, کیمرہ وغیرہ جو ڈالتے ہیں؟ ہاں, یہ بڑا ہائی ٹیک پروسیجر ہے. سر اس میں کیمرہ آپ لوگ انسرٹ کرتے ہیں کہاں سے, کیسے؟ یہ بیسیکلی دیکھیں جس طرح کہ ہم عام دوسرے پروسیجرز بھی کرتے ہیں, جس میں ہم گال بلیڈر, اپینڈکس, ہرنیاں کرتے ہیں, یہ تقریباً اسی طرح کیمرے ہم اندر ڈالتے ہیں. کہاں سے؟ یہ ہم پیٹ کے ایک حصے سے 10 mm کا کیمرہ ڈالتے ہیں, باقی 2-4 انسٹرومنٹ ہم ڈالتے ہیں 5 mm کے, اور اس سے ہم کیمرے سے آپریشنز کرتے ہیں. اور 6 گھنٹے کے بعد کٹ کتنا ہوتا ہے یہ کیمرے؟ چھوٹے چھوٹے کٹ ہوتے ہیں. بیسیکلی یہ کٹ نہیں ہوتا, یہ ایکسپینڈنگ انسیجن ہوتا ہے, صرف سکن کا انسیجن ہوتا ہے. اچھا, ہاں جی بالکل. ہم کیمرہ اندر ڈالتے ہیں, جب باہر نکالتے ہیں تو باہر کا ایک اسٹچ لگاتے ہیں بس. اور یہ کوئی تین کوئی یا 2 کتنے؟ ایکچولی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کے کٹ سے کتنا فرق نہیں پڑتا, 2 یا 3 یا 4. بیسیکلی تو پیشنٹ کو کوئی پین نہیں ہوتی, اٹھتا ہے تو وہ بالکل کمفرٹیبل ہوتا ہے. سر میدا اندر سے کٹ جاتا ہے اور اس کو تکلیف کوئی ایسے نہیں, اٹھتا ہے تو بالکل نارمل؟ بالکل. واو. اور اس کو کتنی دیر کی ہوتی ہے پروسیجر صاحب؟ یہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کا پروسیجر ہے. 2 نائٹس ہم اسٹے رکھتے ہیں اپنے پاس اپروکسیمیٹلی, اور پیشنٹ جو ہے اس کو 4 نائٹس ہم تقریباً کلیئر فلوڈز دیتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کو اسٹاپ ڈائٹ پہ سٹارٹ کر دیتے ہیں. اور یہ نارملی اپنے گھر میں آرام سے چلا جاتا ہے اس کو؟ یہ ایکچولی ایک پارٹ ہے پروسیجر کا, لیپروسکوپک سلیو گیسٹریکٹمی. دوسرے ہے کہ جب ہم ایکچولی ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں پیشنٹ کی ہسٹری, ایگزامینیشن, لیبارٹری ٹیسٹ سے کہ کون سا پروسیجر اس کو سوٹ کرے گا, تو اس کے بعد دوسرے جو پروسیجر ہیں وہ گیسٹرک بائی پاس ہیں. جب پیشنٹ کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, جس طرح 100 kg ہے, 150 kg ہے, 200 kg ہے, تو پھر ہم اس کے گیسٹرک بائی پاس کرتے ہیں. اچھا, اور یہ جو بیریاٹرک سرجری کے مقابلے میں نان سرجیکل وزن کم کرنے کے کیا فوائد ہوتے ہیں, اس پہ دیکھیں وہ تو دیکھیں اس سے تو بہتر کوئی چیز نہیں ہے, لیکن ہم آپریشنز کرتے ہی اس کا ہیں جس کے اوپر فیلر ہو. پہلے ہم پوچھتے ہیں کہ ویٹ کم کرنے کی کوشش کرے, اگر وہ فیل ہے تو پھر یہ سرجری کی انڈیکیشن آتی ہے, ورنہ تو نہیں آتی. تو دیکھیں ڈائٹ اور واک اسٹیپل ہے فار اینی ویٹ ریڈکشن. جب وہ یہ نہیں کر سکتا تو پھر یہ بیریاٹرک سرجری. سر اس کے کوئی تو سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہوں گے, کوئی نہ کوئی چیز کے کوئی فائدے ہیں تو اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوں گے. دیکھیں اب یہ جو ہے نا لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا ایرا ہے, تو اس کے اندر جس طرح ہم روز مرہ آپریشنز کرتے ہیں یہ تقریباً اتنا ہی سیف ہے جتنا ہم ایک کولیسسٹیکٹمی یعنی گال بلیڈر کا آپریشن کرتے ہیں, اتنا ہی سیف ہے. انہیں گڈ ہاسپٹل ود اے گڈ سرجن, ود اے گڈ انیستھیزیا ٹیم, ود اے گڈ پوسٹ آف کیئر. ٹھیک ہے, تو نیڈ اے گڈ سرجن, گڈ ہاسپٹل اور گڈ سرجن ٹیم, دین نو سائیڈ افیکٹ. نو افیکٹ. پروفیسر امجد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے پوچھ رہے ہیں سرجیکل اور نان سرجیکل سرجریز جس سے ویٹ لاس کیا جا سکے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. آ گئے ہم کچھ اسی طرح کی کچھ سرجریز کے بارے میں بات کر رہے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو اگر ایستھیٹکلی دیکھا جائے, کچھ لوگ جا کے جو ہے نا کرواتے ہوتے ہیں ایکسپیرینس اپنا ویٹ لاس, کچھ پیٹ کے سائڈ کی چربی ہٹاتے ہیں, کوئی بیلی کی طرف سے تھوڑا سا ان کو جو پرابلم ہے وہاں, تو وہ جو یہ پروسیجر کرواتے ہیں جس میں لائپو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں ٹیبل ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے, بہت سے لوگوں کی ہوئی ہے لائپو کرتے وقت. از دیٹ جی ایکچولی دیکھیں جو لائپوسکشن ہے
یہ ایستھیٹک پروسیجر ہے. ایستھیٹک کا مطلب ہے کہ یہ خوبصورت دکھنے والا پروسیجر ہے جس میں لوکلائزڈ فیٹ کو وہ ایملسیفائی کر کے آرام سے سک کرتے ہیں. تو اس کے اندر رپورٹڈ ہیں فیٹ ایمبولزم اور ڈیتھس ان کیسز. تو یہ بیسیکلی ویٹ ریڈکشن پروسیجر نہیں ہے, اور یہ ایکچولی اگر ان اپروپریٹ پیشنٹس پہ کر دیا جائے, دیکھیں نا, اگر کسی کا تھوڑا سا بیلی ذرا ہے یا کوئی تھوڑی سی ایستھیٹک کم ہے تو اس میں تو یہ ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اتنے بڑے ابڈومن پہ کسی میں اس کی فیٹ نکالنی شروع کر دیں گے تو اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا ویٹ لاس کا. اچھا, یہ صرف ایستھیٹک بینیفٹ ہے. تو یہ ایکچولی بعض اوقات انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ ویٹ کم کریں لائپوسکشن, تو یہ آل ٹوگیدر غلط ہے. اب تو سر وہ آلو دال چاول کی طرح ریٹ بھی لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ اتنے میں ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے, سرجری ہو جائے گی, اتنے یہاں % آف چل رہا ہے, اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک سرجری کرائیں, تو وہ آلو کے پراٹھے مل رہے ہیں وہاں پہ. جی بیسیکلی اوتھینٹک جگہ پہ جا کے, پراپر جگہ پہ جا کے, پراپر سرجنس کو دکھا کے آپ کو پروسیجر کرانے چاہیے تاکہ آپ کی صحت کا خیال رکھا جائے. تو سر یہ ہم دیکھیں نا, کیونکہ ہمارے تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہوتے, نہ پھوپھی کے بچے ہوتے ہیں کوئی ایسے جاننے والے جو ہمیں بتا دیں کہ ہم کس صحیح ڈاکٹرز کے پاس جائیں جہاں پر یہ جو لائپو ہے یا کوئی ایسی چیز ہے. تو آپ پلیز مجھے تھوڑا سا طریقہ بھی گائیڈ کر دیجیے. کیا گوگل پہ جو سٹارز آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ریٹنگ کیا ہے, تو اس سے صحیح پتہ چل جاتا ہے یا وہ پیسے دے کے ریٹنگ بنائی ہوتی ہے؟ نہیں, گوگل کی ریٹنگ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ غلط طریقے سے بنائی جا سکے. صحیح ہے. گوگل کی ریٹنگ صحیح ہیں کیونکہ گوگل کی بہت اسٹڈی کرتا ہے, لیکن اوور آل جو ریویوز ہوتے ہیں وہ سب ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی سرجن کو, اس کی کوالیفیکیشنز کو, اس کے ہاسپٹلس کو, اور آپ ایک دفعہ مل بھی لیں تو آپ کو بڑا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا مطلب کمپیٹنٹ ہے. اور پھر دوسرا سکسیس سٹوریز دیکھیں, جو پیشنٹس اپنی سکسیس سٹوری بتائیں گے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کسی سے پتہ چلیں. تو ہمارے پیشنٹ ٹو پیشنٹ ہے, ایک پیشنٹ ہوتا ہے وہ جب سیٹسفائی ہوتا ہے تو اگلے پیشنٹس کو بتاتا ہے, تو یہ سب سے زیادہ بہتر طریقہ ہے. ہاں اچھا, وہ جو آپ بیریٹرک سرجری بتا رہے تھے اس کا کاسٹ کیا ہوتا ہے سر؟ اگر کوئی کروانا چاہے تو کس طریقے سے کتنے میں ہو جاتا ہے؟ کاسٹ اس کی زیادہ ہے کیونکہ اس میں ڈسپوزیبلز جو ہے نا کاسٹ وہ تقریباً 3-3.5 لاکھ کے لگ جاتے ہیں. اچھا, اور ہاسپٹل جو ہے یہ ایکچولی یہ جو ہے بہت اچھے ہاسپٹلس میں آپریشنز کرنے پڑتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہائی ٹیک کیمرے چاہیے, ہائی ٹیک پوسٹ آف کیئر چاہیے, ہائی ٹیک انستھیزیا ٹیم چاہیے, پوسٹ آف کیئر چاہیے, 3-4 لاکھ وہ بھی لگ جاتا ہے. تو لیکن جو پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں جن کے پاس ہو تو پھر میں پوری ان کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کا 2-3 لاکھ روپے کم ہو جائے. مطلب ہارڈلی کوئی 5 لاکھ میں ہو جاتا؟ ہاں 5 لاکھ میں کر دیتا ہوں جو نان افورڈنگ ہو. کائنڈ آف یو کیوٹ. اچھا سر مجھے یہ بھی بتائیں, اگر یہ پرائیویٹ ہاسپٹل سے ہٹ کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں دیکھا جائے وہاں پہ یہ علاج چل رہا ہے یا ابھی بالکل وہاں پر یہ ابھی اسپوریڈکلی ہو رہا ہے, لیکن بیسیکلی یہ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں ہی ہیں سارے, کیونکہ زیادہ کنسلٹنٹس جو ہیں اس کے ٹرینڈ جو ہیں وہ پرائیوٹ ہاسپٹلس میں ہیں. ایک یہ بیلون ہوتا ہے پیٹ کے اندر, بیلون ڈال دیتے ہیں سر, وہ پروسیجر بھی بتا دیں. یہ ایکچولی بیلون جو ہے نا یہ صرف ان میں ہیلپ کرتا ہے جس میں ہم فٹ کرنا چاہیں پیشنٹ کو. اچھا, مطلب دیکھیں ایک پیشنٹ کا ویٹ ہے 220-30 kg ہے اور اس کو انستھیزیا والے کہہ رہے ہیں کہ ابھی ویٹ کم کریں, ہم بھی ویٹ کم کراتے ہیں تاکہ لیور تھوڑا سا شرنک کرے, تو اس میں پھر یہ ہم یوز کرتے ہیں بیلون. یا ہم اس میں یوز کر سکتے ہیں جو اوور ویٹ ہوں, ماربڈ اوبیز نہ ہوں, تو اس کے اندر بھی ہیلپ کرتا ہے. جہاں پہ سرجری انڈیکیٹڈ ہی نہیں ہے تو وہاں پہ بیلون لگا لیں تو زیادہ افیکٹو ہے. سر جیسے ہمارے لیکن یہ دیکھیں بیلون جو ہے نا یہ بڑا وامٹ کرتا ہے, بڑا تنگ کرتا ہے, اور ایون میں نے کچھ بیلون نکال کے سرجریاں کی ہیں, اندر سٹمک کو بھی بڑا ہارڈ کر دیتا ہے. تو بیسیکلی یہ کوئی بہت اچھا طریقہ نہیں ہے. اچھا, اس کو آپ نہیں ریکمینڈ کریں گے؟ اس کو ہم صرف اسپیسیفک سائٹ جگہوں پہ. ویسے لائف ٹائم ہوتا ہے اگر اس نہیں, یہ بیلون آج کل بڑے لیٹسٹ بھی آئے ہوئے ہیں امریکہ میں جو خود بخود ہی نکل بھی جاتے ہیں, مطلب آفٹر کچھ دیر کے بعد وہ خود ہی نکل جاتے ہیں, نکالنا نہیں پڑتا. اچھا, ہاں جی. اور اس کے علاوہ کوئی ایسی سرجری جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی کرائی جا سکتی ہے کم بجٹ میں رہ کے اور ویٹ لاس کیا جا سکتا ہے اس سرجیکل؟ دیکھیں اس میں سب سے آسان اور سمپل جو ہے نا وہ سلیو گیسٹریکٹمی ہے جس میں میدا سوچا کرتے ہیں. اس کے بعد یہ کمپلیکیٹڈ پروسیجرز آ جاتے ہیں جس میں ہم ایک ٹیوب بناتے ہیں سٹمک کی لمبی سی, اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا بائی پاس کرتے ہیں. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں
ہم تھوڑی سی ریسٹرکشن کرتے ہیں جس سے خوراک کم جائے، اور ہم تھوڑا سا بائی پاس کرتے ہیں جس سے خوراک تھوڑی سی آگے جا کے چلی جائے. جس طرح ہم چھوٹی انتڑی کو تھوڑا سا بائی پاس کر دیں گے 100 سینٹی میٹر 150 سینٹی میٹر، اس سے انسان کی بھوک کم ہو جائے گی. بھوک بھی کم ہو جاتی ہے اور نیوٹرینٹس بھی اس میں کم جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ ہی میٹابولک چینجز آ جائیں گی. مگر اس سے کوئی بندہ لتھارجک کمزوری؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ بڑا ایکٹیو ہو جائے گا. اچھا ہاں جی ایکٹیو ہو جائے گا، کیونکہ جیسے ہی اس کی شوگر ختم ہوگی، بلڈ پریشر ختم ہوگا، اس کا ویٹ جیسے 5-10 kg، اس کی سپیڈ ہی واک کر کے بڑھ جائے گی، ہر چیز ایکٹیو ہو جائے گا بالکل. واو سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے بڑا اچھا گائیڈ کیا ہمیں. اگر کوئی اس طرح سے اپنا ویٹ لاس کرنا چاہتا ہے، کیونکہ دیکھیں جو وزن ہے نا، جس طریقے کے وزن کی ہم بات کر رہے ہیں، وزن ایک بیماری ہے. وزن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے لپسٹک لگائی وہ پھیل گئی وہ آپ صاف کر دیں گے، نہیں، وزن ایک بیماری ہے. تو اس بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو صحیح ڈاکٹر، صحیح سرجن چاہیے، اور جو صحیح پروسیجرز ہیں اس کے ذریعے ہی اس کو آپریٹ کروائیے. یہاں پہ آپ کو طریقے بتا دیے ہیں، اس کے پرائس بتا دیے کہ آپ کو جو سوٹ کرتا ہے اس طریقے سے آپ اپنا علاج کروائیے، اپنی سرجری کروائیے، اور اپنے وزن یہ جو بیماری ہے اس کو ٹھیک کیجیے. اپنا خاص خیال رکھیے. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ ود فضا. ناظرین، واصف علی واصف صاحب لکھتے ہیں کہ جس پر کرم ہے نا اس سے کبھی پنگا نہ لینا، وہ تو کرم پہ چل رہا ہے. تم چلتی مشین میں ہاتھ دو گے نا تو اڑ جاؤ گے. کرم کا کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے، بس کرم کی کوئی وجہ ڈھونڈو. جہاں تک میرا مشاہدہ ہے، جب بھی کوئی ایسا شخص دیکھو جس پر رب کا کرم تھا، اسے ہمیشہ عاجز پایا. پوری عقل کے باوجود بس سیدھا سا بندہ، بہت تیزی نہیں دکھائے گا، الجھائے گا نہیں، آپ کو راستہ دے دے گا، بہت زیادہ غصہ نہیں کرے گا، سمپل سادی سی بات کرے گا. میں نے ہر کرم ہوئے شخص کو مخلص دیکھا ہے. غلطی کو مان جاتا ہے، معذرت کر لیتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے. جس پر کرم ہوئے نا، میں نے اس سے دوسروں کے لیے فائدہ مند دیکھا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی ذات سے کسی کو نفع ہو رہا ہو اور اللہ آپ کے لیے اس کامیابی کو اور خوشحالگی جو ہے اس کو روک دے. اللہ تو اور زیادہ کرم کرے گا. پھر میں نے ہر صاحب کرم کو احسان کرتے ہوئے دیکھا ہے، حد سے زیادہ دیتا ہے. پھر اس کا جو درجن ہے نا وہ 13 کا ہوتا ہے، 12 کا درجن نہیں ہوتا. اللہ کے کرم کے پہیے کو چلانے کے لیے آپ کا یہ جو 13 کا درجن ہے نا، یہ 13 کا ایگزیکٹ فگر ہونا چاہیے، 12 کا نہیں ہونا چاہیے. اپنی کمٹمنٹ جو ہے نا اس سے تھوڑا سا زیادہ احسان کر دیں سامنے والے پہ. نہیں تو کیا ہوگا، اگر آپ نے حساب کیا نا اور حساب پہ چلیں گے نا تو پھر تو حساب ہی چلے گا. کیونکہ دل کے کنجوس کے لیے جو یہ کائنات ہے نا، یہ بھی کنجوس ہوتی ہے. دل کے سخی کے لیے کائنات ایک خزانہ ہے. جب زندگی کے معاملات اڑ جائے نا آپ کے، تو پھر یہ سمجھ جائیے اچھی طریقے سے کہ آپ نے جو دوسروں کے معاملات ہیں نا وہ اڑائے ہوئے ہیں. اسی پہ بات کرنے کے لیے آج کیا مہمان بلائے میں نے. ٹھیک ہے جی، میرے پاس موجود ہے کاشف فراز صاحب، جو کہ اس کو بہت اچھی طریقے سے ایلیبریٹ کریں گے، کالس پہ آپ کی شامل کریں گے. اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کرم یافتہ لوگ. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑا اچھا ٹاپک ہے، اور میں چاہوں گی کہ آپ سب سے پہلے ان لوگوں کی پہچان ہی مجھ سے بیان کر دیجئے کہ جو کرم یافتہ لوگ ہوتے ہیں ان کی کیا سائنز ہوتی ہیں، ان کی کیا پہچان ہوتی ہے، کیسے پہچانے ان کو؟ بہت شکریہ فضا. میری کیا اوقات کہ میں کرم یافتہ لوگوں کی تعریف فرما سکوں، میری کیا حیثیت کہ میں ان کے بارے میں بات کر سکوں. میں تو وہی الفاظ بولتا ہوں جو اللہ نے ادا کیے ہیں ان کے بارے میں. اللہ کہتا ہے کرم یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی بھی مانتے ہیں. کرم یافتہ اور اللہ کی بھی مانتے ہیں. کرم یافتہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس آپ بیٹھتے ہیں آپ کی روح سیراب ہو جاتی ہے. کرم یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں آپ کی بینائی لوٹ آتی ہے. کرم یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں آپ کی 7 نسلوں کو بخشوا دیتے ہیں. کرم یافتہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے 6 مہینے کے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر کہتے ہیں اللہ میری قربانی قبول فرما لے. کرم یافتہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے 16 سال کے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ جب روز قیامت تو کہے گا کہ میرے کرم یافتہ کہاں ہے تو میرا نام یاد رکھنا. کرم یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی ساری خوشیاں قربان کر دیتے ہیں.
کرم یافتہ وہ ہوتے ہیں جن کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے 2 بیٹوں کا لباس جو ہے وہ دے دیتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہ تو فرشتہ آیا تھا مانگنے کے لیے۔ کرم یافتہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود بھوکے رہ جاتے ہیں لیکن کسی کو بھوکا دیکھ نہیں سکتے۔ کرم یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سخاوت کا کوہ گراں ہوتے ہیں۔ کرم یافتہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہادری اور شجاعت میں سب سے اول ہوتے ہیں۔ کرم یافتہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دینے میں 2 + 2 4.5 ہوتے ہیں اور لینے میں 2 + 2 0 ہوتے ہیں۔ کرم یافتہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس آپ بیٹھتے ہیں آپ کو اپنے دکھ درد بھول جاتے ہیں۔ کرم یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن سے آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میری زندگی کا آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ کرم یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں جس ماحول میں ہوتے ہیں اسے معطر کر دیتے ہیں۔ کرم یافتہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں گل و گلزار کر دیتے ہیں۔ کرم یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی آگ بجھانے کے لیے چڑیا اپنے چونچ میں پانی لے کر آتی ہے۔ کرم یافتہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو بچانے کے لیے ابابیلیں پتھر لے کر آتے ہیں۔ کرم یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو 313 ہو کر 1000 پہ بھاری ہوتے ہیں۔ کرم یافتہ وہ ہوتے ہیں جو جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں اسرا من جبل، اسرا جبل کی طرف دیکھو دشمن آیا ہزاروں کلومیٹر دور، جب نہ موبائل تھا نہ انٹرنیٹ تھا، اور وہ کہتا ہے سپہ سالار میں نے حضرت عمر بن خطاب کی آواز وہاں پر سنی۔ کرم یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اقبال نے کہا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ کرم یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے سارے گھر کی جائیداد دولت پیسہ اٹھا کر مسلمانوں کو کنواں خرید کے دے دیتے ہیں۔ کرم یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو جنگ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ میرا کچھ بھی نہ بچے لیکن میرے نبی کے اوپر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ کرم یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو بلال کو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیتے ہیں۔ کرم یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو صدیق کو صدیق اکبر کر دیتے ہیں۔ کرم یافتہ وہ ہوتے ہیں جو عمر کو فاروق بنا دیتے ہیں۔ کرم یافتہ وہ ہوتے ہیں جو عثمان کو ذوالنورین بنا دیتے ہیں۔ کرم یافتہ وہ ہوتے ہیں جو علی کو حیدر قرار کر دیتے ہیں۔ کرم یافتہ وہ ہوتے ہیں جو میرے جیسے عام انسانوں کو فوق البشر کر دیتے ہیں۔ کرم یافتہ وہ ہوتے ہیں جو ہمارے گناہوں کو ایک نظر میں بخشوا دیتے ہیں۔ کرم یافتہ وہ ہوتے ہیں کہ اللہ ان سے پوچھتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ان کی رضا کے بغیر کائنات کی نبضیں نہیں ہلتی۔ کرم یافتہ وہ ہوتے ہیں جب تک اذان نہ دیں سورج نہیں طلوع ہوتا۔ کرم یافتہ وہ ہوتے ہیں جب تک نماز نہ پڑھیں سورج غروب نہیں ہوتا۔ کرم یافتہ وہ ہوتے ہیں جو رات کو دن اور دن کو رات کر دیتے ہیں۔ کرم یافتہ وہ ہوتے ہیں جو کانٹوں کو پھولوں میں کنورٹ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کرم یافتہ وہ ہوتے ہیں جو بیمار کو ہاتھ لگاتے ہیں شفا عطا کر دیتے ہیں۔ کرم یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوتے ہیں، اتنے قریب ہوتے ہیں۔ کرم یافتہ کے بارے میں کسی نے کہا پہلے تے دل کھول کے اور زور زور دی ہسے، پھر وہ چیکاں مار دے قبراں دے ول نسے۔ اللہ دے کرم یافتہ بندے، اللہ کے کرم یافتہ بندوں کو جب دنیا کی سمجھ آ جاتی ہے تو وہ دنیا سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، پھر وہ اپنے خالق کے ساتھ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہو جاتی ہے ان کی، پھر ان کو دنیا بہت چھوٹی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ کرم یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی محفل میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ خود کو ایلیویٹ محسوس کرتے ہیں۔ کرم یافتہ وہ ہوتے ہیں کہ جب آپ کانٹا ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو لگتا ہے پھول ہاتھ میں آ گیا، جب آپ انگارہ ہاتھ میں پکڑتے ہیں لگتا ہے آپ کے ہاتھ میں کوئی خوبصورت چیز آ گئی۔ کرم یافتہ وہ ہوتے ہیں جو بلیک اینڈ وائٹ کو کلرفل کر دیتے ہیں۔ کرم یافتہ وہ ہوتے ہیں جو ایک نظر سے گناہوں کو اس طرح پاک کر دیتے ہیں جیسے ابھی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ 46 آیات ہیں، 46 آیات اللہ تعالیٰ کی کتاب بائبل میں کرم یافتہ لوگوں کے بارے میں۔ کرم یافتہ لوگوں کے بارے میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب ہوتے ہیں 4 لوگوں کی بات کی اللہ تعالیٰ نے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ انبیاء ہیں، پھر انہوں نے کہا صدیقین ہیں، پھر انہوں نے کہا شہداء ہیں، پھر انہوں نے کہا صالحین ہیں۔ یہ 4 اللہ کے کرم یافتہ لوگ ہیں۔ اللہ کے کرم یافتہ لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی 20 آیات ہیں۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے فتح سے قبل اپنا مال خرچ کیا، یعنی فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے اپنی قربانی دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا ہے مہاجرین انصار میں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی، جنہوں نے اپنے بھائی اور بہنوں کی مدد فرمائی۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کرم یافتہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے صراط مستقیم پر سیدھے راستے پر چلتے ہیں۔ سورہ فرقان کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے 19 خوبیاں بیان کی ہیں کرم یافتہ لوگوں کی، اور کہا ہے کہ بری محفل سے، بری بات سے، بری چیز سے خود کو دور رکھتے ہیں۔
کیا بات ہے. اللہ کے راستے میں کسی اور کو کھڑا نہیں کرتے, کفر نہیں کرتے, اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرم یافتہ لوگ کون ہیں؟ کہا کرم یافتہ وہ ہیں جو نبی کے حجرے کے پاس سے گزرتے ہیں اپنی آواز نیچی کر لیتے ہیں. ادم نے کہا ادم یزداں سے اتنے بے تکلف بڑا دربار ہے, آہستہ بولو. جو اپنی آواز نیچی کر کے آہستہ, جو زمین پر چلتے ہیں تو ان کو قرآن کی آیت یاد ہوتی ہے, زمین پر اکڑ اکڑ مت چلو, نہ تم آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو نہ زمین کی گہرائیوں کو ناپ سکتے ہو. واہ خوبصورت. انہی پہچان کے ساتھ, انہی نشانیوں کے ساتھ کہ کرم یافتہ لوگ کون ہوتے ہیں, کرم یافتہ لوگ ایسے ہوتے ہیں. بریک کے بعد ملتے ہیں. کاشف فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم کرم یافتہ لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ابھی ہم نے بریک سے پہلے ان کی نشانیوں کے اوپر روشنی ڈالی تھی, مگر ابھی جو ہے ایک سوال مجھے یہ ہو رہا تھا کہ یہ جو 12 درجن ہے اس کو مطلب 1 درجن میں 12 ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے, مگر واصف صاحب تو آپ کو پتہ ہے یہ کہتے ہیں کہ 1 درجن میں جو 13 ہے نا وہ کرنا ہے. لوگ 12 دیتے ہیں, تم 1 ایکسٹرا دو, 13 درجن اگلے کے اوپر احسان کر دو. تو یہ کس طریقے سے؟ ہاں بہت اچھی بات آپ نے کی. پہلے تو وارث شاہ صاحب کی بتاتا ہوں کہ وہ کون سی کمائی ہے جو 12 سے 12.5 ہو جاتی ہے یا 13 ہو جاتی ہے. وارث شاہ نے کہا وارث شاہ سدا ہی جیوندے جنہیں کتیاں نیک کمائیاں نے. جن کی نیک کمائی ہوتی ہے نا ان کا درجن 12 کا ہو ہی نہیں سکتا. وہ خلق کائنات اس 12 کو 24 میں تبدیل کر دیتا ہے. 2 واقعات مجھے آپ کی بات سے یاد آ گئے. میں دا نیوز اخبار میں آرٹیکل لکھا کرتا تھا, صحافت کرتا تھا, 90s ارلی 90s کی بات ہے. تو سلطان رئیس صاحب کا انٹرویو کا مجھے کہا گیا کہ ان کا انٹرویو کرنا ہے. آپ جانتے ہیں سلطان رئیس صاحب ایک تاریخ ہے پوری پاکستان کی. پنجابی فلموں کے حوالے سے ان کا کردار کوئی شخص پاکستان میں نہیں, دنیا میں اور جینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام ہے بغیر حاجی صاحب کا. تو میں حاجی صاحب کی کوٹھی جو ہے یہ چائنا چوک کے پاس, وہاں پر گیا تو ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا, پیچھے بیٹھا ان کے ساتھ. تو وہ ایک سر پہ ہیٹ رکھا کرتے تھے, ایک ہیٹ میں انہوں نے پیسے رکھے ہوتے تھے. وہ 1 روپے سے لے کر ہزاروں روپے تک کے نوٹ رکھتے تھے وہاں. اب ہوا کیا, جو ہی ہم وہاں سے نکلے لارنس روڈ پہ, تو جہاں جہاں گاڑی ان کی رکتی تھی نا اشارے پہ, تو حاجی صاحب ایسے مجھ سے باتیں کرتے کرتے, کوئی مانگنے آیا, فقیر آیا, شیشہ نیچے کیا, دیکھ مجھے رہے ہیں, پیسے اسے دی جا رہے ہیں. اب وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور ملتان روڈ پہ جو اسٹوڈیو ہے, باری اسٹوڈیو, وہاں تک یہ سلسلہ جاری رہا. اب میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ کسی ایک بندے کو دیکھا نہیں مڑ کے کہ یہ کس کو میں دے رہا ہوں پیسے, یہ عورت ہے, مرد ہے, بزرگ ہے, بچہ ہے, اور ادھر منہ کر کے میری طرف پیسے کیوں دے رہے سلطان رئیس صاحب. تو جب ہم اسٹوڈیو پہنچے تو وہاں پر بھی اسٹوڈیو کے جو چوکیدار تھے, ملازم تھے, ان کو بھی دے رہے ہیں بغیر دیکھے. تو جب اسٹوڈیو پہنچ گئے اور سیٹ پہ گئے تو میں نے کہا حاجی صاحب میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. کہتے ہیں بیٹا پوچھیے. میں نے کہا حاجی صاحب میں نے آپ کو دیکھا پورے راستے میں کہ آپ جب صدقہ خیرات دے رہے ہیں تو آپ کسی کا چہرہ نہیں دیکھ رہے. ان کی بات سنیے, 12 سے 12.5 کس طرح اللہ کر دیتا ہے ان کے. کہنے لگے بیٹا جب اس رب نے مجھے دیا میرا چہرہ دیکھ کر دیا مجھے. یہ چہرہ ہے اس طرح کا جس کو یہ عزت اللہ دے دے. اس چہرے والے تو کیمرے کے پیچھے بھی کھڑے اچھے نہیں لگتے. خالق نے مجھے ہیرو بنا دیا. جب وہ میرا چہرہ دیکھے بنا دے رہا ہے, میں کسی کو اس کے دیے میں سے دیکھ کر کیسے دے دوں. 12.5 اس وقت ہوتے ہیں جب آپ اپنے دیے اپنے میں سے نہیں دیتے. میرے استاد اشفاق صاحب کہا کرتے تھے تم نے تو اللہ کے دیے میں سے دینا ہے, تم نے کون سا خود اپنے پاس سے دینا ہے. تو جب اللہ کے دیے میں سے دینا ہے تو اللہ کے ہاں کمی ہے کوئی دینے کی. اور سنیے آپ نے کیا سوال کر دیا. کسی نے مولا علی سے جا کر کہا کہ تمہارے نبی کی کیا سخاوت ہے. سخاوت تو حاتم طائی کیا کرتا تھا. وہ جو 12 سے 12.5 دینے والی بات کہا. اچھا, حیران ہو کر, پتا سا اچھا کیا کرتا تھا. کہتے 7 دروازے تھے اس کے. اگر کوئی ایک جگہ مانگنے سے آتا اور اسے وہ اتنا عطا کرتا کہ وہ دوسرے دروازے پہ آتا پھر اتنا عطا کرتا, تیسرے پہ آتا پھر اتنا ادا کرتا, وہ 7 دروازوں پہ آتا اسے 7 بار ادا کرتا. کبھی پوچھا ہی نہیں اس نے کہ تم پہلے 6 دفعہ لے گئے ہو. مولا علی مسکرائے اور کہنے لگے تم اسے سخاوت کہتے ہو. سخاوت میں بتاتا ہوں کسے کہتے ہیں. 12 سے 12.5 کرنا کسے کہتے ہیں. کہا کسے کہتے ہیں. کہا میرے نبی کے پاس آ کر کسی نے ایک بار مانگا, اسے اتنا عطا کر دیا کہ وہ دنیا کو دینے والا ہو گیا, لینے والا رہا ہی نہیں. 7 دروازوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں.
ایک بار اتنا عطا کر دیا کہ وہ ساری کائنات کو بھی دیتا رہے تو ختم نہ ہو. کیا بات ہے. جو 12 سے 12.5 دینے والا وہ ہے جو اللہ کے دیے میں سے یہ سوچ کر دیتا ہے کہ آنے والا لمحہ میرا رب مجھے دے گا, میری کیا اوقات ہے اس کو لینے کی. وہ ہوتے ہیں 12 سے 12.5 کرنے والے, وہ ہوتے ہیں 1 درجن کو 13 کے گننے والے. سو جب آپ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ اس حدیث کے مطابق ہو جائے تو جو کہتی ہے اوپر والا ہاتھ دینے والا, نیچے والا لینے والا ہے, تو دینے والے بن جاتے ہیں آپ, پھر لینے والے نہیں رہ جاتے. کیا بات ہے سر. سر بہت اعلیٰ. سر مجھے بتائیں, ایک حسین ہے, ٹھیک ہے, اس کے پاس حسن ہے, ایک بندہ ہے جس کے پاس علم ہے, اور ایک بندہ ہے جو کرم یافتہ ہے, ٹھیک ہے. ان میں سے سب سے بہتر کون ہوگا, کیسے ڈیفائن کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ہمارے پاس کاشف فراز صاحب ہیں اور ہم کرم یافتہ لوگوں کے بارے میں بات کریں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہی تھی کہ ایک انسان بہت خوبصورت ہے, حسین ہے, ایک کے پاس علم بہت ہے, ایک کے پاس دولت بہت ہے, اور ایک جو ہے وہ کرم یافتہ ہے. کن سے آپ زیادہ انسپائرڈ ہوں گے؟ کیا بات ہے, کیا اچھا سوال ہے. ایک بہت مشہور کردار ہے برصغیر پاک و ہند کا, اسے کہتے ہیں مورا مائی. مورا مائی اپنے زمانے کی سب سے خوبصورت طوائف تھی, لاہور میں رہتی تھی, مسلمان تھی. ایک بار وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں ناچ رہی تھی اور اس کے ارد گرد شیشے لگے ہوئے تھے. شیشے پر اس کی نظر پڑی, اپنا حسن دیکھا, اپنی ادائیں دیکھیں, اپنا رنگ دیکھا, اپنا لباس دیکھا, اپنا قد دیکھا, اور پھر بے ڈھنگے بے شکل قسم کے مہاراجہ کو دیکھا تو اس کی ہنسی نکل گئی. اب مہاراجہ بڑا کایا آدمی تھا, وہ سمجھ گیا بات کو. اس نے کہا رک جاؤ, اسے روک دیا ناچتے ہوئے. کہنے لگا ہنسی کیوں ہو؟ تو وہ گھبرا گئی. تو اس نے کہا مہاراج ویسے ہی. کہتے ہیں نہیں کوئی بات تو ہے. کہا مہاراجہ آپ کی جو نا طبع نازک پہ گراں گزرے گی. کہا میں تمہیں بخشتا ہوں, میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا, سچ سچ بتاؤ. کہتی ہے کیا بتاؤں آپ کو؟ شیشے میں جب اپنا حسن دیکھا, جب اپنا سراپا دیکھا, جب اپنی خوبصورتی دیکھی تو بڑا فخر ہوا. پھر جب آپ کو دیکھا تو سوچا کہ میرا رب مجھے کس کے سامنے نچا رہا ہے, جس کی نہ شکل ہے, نہ عقل ہے, نہ جس کے پاس کوئی رتبہ ہے, نہ کوئی روب ہے, نہ کوئی رنگ ہے, نہ کوئی روپ ہے, نہ کوئی قد ہے. تو اس بات پہ ہنسی نکل گئی. سنیے کیا کہا مہاراجہ نے. اس نے کہا جب رب چیزیں بانٹ رہا تھا 2 قطاریں بنی ہوئی تھیں. پہلی قطار میں رب بانٹ رہا تھا علم, خوبصورتی اور خوش کلامی, اور جو دوسری قطار تھی اس میں رب بانٹ رہا تھا کرم. پہلی قطار میں تمہیں حسن مل گیا, تمہیں کردار مل گیا, تمہیں علم مل گیا, اور میں دوسری قطار کے آخر میں کھڑا تھا, مجھے کرم مل گیا, مجھے بلیسنگ مل گئی, مجھے رحمت مل گئی. مورا ایک بات یاد رکھنا, خالق جسے کرم دیتا ہے اس کے آگے حسن کو, کردار کو اور کلام کو ناچنا پڑتا ہے. کرم والوں سے پنگا نہیں لینا. ابھی آپ نے سٹارٹ میں کہا کرم والوں سے پنگا نہیں لینا. تو کرم جن کے پاس ہوتا ہے ان کے گھر کی لونڈی بن جاتی ہے, غلام بن جاتی ہے باقی ہر چیز. خالق جب کرم کرتا ہے کسی پر, خالق نہ شکل دیکھتا ہے, خالق نہ عقل دیکھتا ہے, خالق نہ حسن دیکھتا ہے, بلکہ کرم ہی اس کا حسن ہوتا ہے, کرم ہی اس کا کردار ہوتا ہے, کرم ہی اس کی کلام خوش کلامی ہوتی ہے, کرم ہی اس کی بہادری ہوتی ہے. اسی لیے بابا بلے شاہ کو کہنا پڑا جے دیکھاں اپنے عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے, جے دیکھاں تیری رحمت ولے بلے بلے بلے. یہ جس پہ رحمت آ جاتی ہے, کرم آ جاتا ہے, وہ پھر ساری چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے نا اللہ الصمد, میں بے نیاز ہوں. تو اللہ اپنی بے نیازی اپنے لوگوں میں بانٹ دیتا ہے جس پہ کرم کرتا ہے. وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے, پھر وہ چھوٹے موٹے حسن کے, کلام کے, خوبصورتی کے محتاج نہیں رہتے. ان کی خوبصورتی کرم کے اندر آ جاتی ہے. اچھا, کرم یافتہ لوگ ہوتے ہیں یہ معاشرے میں زیادہ مثبت اثر ڈال سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے؟ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ ہر دنیا میں. بائبل کی ایک لائن ہے, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے, وہ کہتے ہیں کہ ایک برائی اور ایک بیماری ایک اچھے انسان کا اس کائنات, اس دنیا اور اگلی دنیا میں کچھ نہیں بگاڑ سکتی.
کرم والے ہی ہیں جو معاشرے کو تبدیل کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ نے اور میں نے بات کی کہ وہ ان کا درجن 12 کا نہیں 13 کا ہوتا ہے. وہ دینے والے ہوتے ہیں, اوپر والے ہاتھ والے ہوتے ہیں, وہ کچھ کرنے والے ہوتے ہیں, وہ مددگار ہوتے ہیں, وہ غم گسار ہوتے ہیں, وہ چارہ ساز ہوتے ہیں, وہ دکھ دور کرنے والے ہوتے ہیں, وہ زخم مندمل کرنے والے ہوتے ہیں, وہ روتے کو ہنسانے والے ہوتے ہیں. وہ کہا نا افتخار عارف نے, گھر سے مسجد ہے بہت دور چلو یوں کر لیں, گھر سے مسجد ہے بہت دور چلو یوں کر لیں, کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسا کر دیکھیں. اس کا بھی تو ثواب ہے. یہ صرف کرم والوں کو ملتا ہے, جو روتوں کو ہنساتے ہیں, جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں, جو مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں, جو غریبوں کا خیال رکھتے ہیں, جو بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. یہ کرم والے لوگ ہی تو ہیں. اچھا کاشف صاحب, یہ جو کہتے ہیں کہ زیادہ سیدھا نہیں بننا چاہیے, سیدھے بندے کو تو دنیا اٹھا کے کھا جائے گی, ٹھیک ہے, تو واصف علی واصف صاحب تو کہتے ہیں کہ بھائی جو سیدھا سادہ بندہ جو ہے وہ بہت سادہ سا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور عقل کی بات کرتا ہے, مگر دیکھنے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا تو سیدھے بندے کو چھوڑتی ہی نہیں ہے. تو پھر یہ کس طریقے سے؟ صوفیاء کہتے ہیں کتنے خوش قسمت ہو تم کہ اگر دنیا تمہیں کھا جائے. دنیا کو کھلانے ہی تو ہم آئے ہیں, دنیا کو خوش کرنے ہی تو آئے ہیں. صوفیاء کا کام کیا ہے؟ اگر انہوں نے کھانا شروع کر دیا دنیا کو, پھر ان میں اور دنیا میں فرق کیا رہے گا؟ وہ تو دینے والے ہوتے ہیں, وہ دیا ہوتا ہے جو اندھیرے میں روشنی پیدا کرتا ہے. انہوں نے لینا تھوڑا ہوتا ہے کچھ کائنات سے, وہ تو دینے والے ساری زندگی دیتے ہی رہتے ہیں. اس لیے جو آپ نے فرمایا کہ دنیا ان کو کھا جاتی ہے, وہ دنیا ان کو کھائے نہ کھائے, وہ دنیا میں سخاوت کرنے والے ہی, وہ آتے ہی اس کام کے لیے ہیں. ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم دنیا کو کچھ دے کر جائیں. وہ اپنے لیے بناتے ہی کچھ نہیں. ان کے لیے جو بن رہا ہوتا ہے وہ تو کائنات کے بعد جو کائنات آنی ہے روز قیامت, وہ تو اس کے لیے ارننگ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے کمائی کر رہے ہوتے ہیں. یہ والی دنیا کی کمائی تو ان کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, یہ تو میری جیسے لوگوں کی گناہ گاروں کی ضرورت ہے. تو کیا کسی قوم یا کسی معاشرے پر اجتماعی طور پر اللہ کا کرم ہو سکتا ہے؟ ہاں, یہ کرم والے لوگ, بلکہ بہت خوبصورت آپ نے بات کی تو مجھے بابا شفاق احمد صاحب کی بات یاد آ گئی. میں نے ایک دن کہا بابا بڑے بڑے اور اچھے اچھے لوگ, کرم والے لوگ اٹھتے چلے جا رہے ہیں دنیا سے, کچھ اموات ہوئی بڑے لوگوں کی. تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ بولا. انہوں نے کہا بڑے لوگ کسی بھی معاشرے کو انعام کے طور پہ دیے جاتے ہیں, سزا کے طور پر واپس لے لیے جاتے ہیں. تو اگر بڑے لوگ اٹھنا شروع ہو جائیں آپ کے معاشرے سے تو سمجھ لیجئے آپ کی سزا شروع ہو گئی, اور اگر بڑے لوگ پیدا ہونے شروع ہو جائیں سمجھ لیجئے آپ کا انعام شروع ہو گیا. کرم والے انعام کے طور پر, ریوارڈ کے طور پر سوسائٹیز کو ملتے ہیں, معاشرے کو ملتے ہیں, اور یہی وہ لوگ ہیں جو ایک اچھے اور برے معاشرے کا فرق پیدا کرتے ہیں. اسی کو قرآن مجید میں کہا گیا عباد الرحمن, اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ یہ وہی اللہ کے نیک بندے ہیں جو ابو بن ادم کی طرح انسانوں کی خدمت کرتے ہیں, بھلائی کرتے ہیں. یہ کرم یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی صحبت میں رہنے سے آپ کو لگتا ہے کہ عام فرد بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ فائدہ ہی صرف ان کی صحبت میں ہوتا ہے. جو لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں, انگلش میں کہتے ہیں when you walk with the Shakespeare you become Shakespeare. جب آپ کسی کو پڑھتے ہیں ویسے ہو جاتے ہیں, کسی کے بیٹھتے ہیں ویسے ہو جاتے ہیں, عادات ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہیں آپ کے اندر. اسی لیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر تم کسی خوشبو والے کے پاس بیٹھو گے تمہارے جسم سے خوشبو آئے گی, کسی بھٹی والے کے پاس بیٹھو گے تو تمہارے جسم کے اوپر اس کی انگاریاں آئیں گی. تو وہ جو خوشبو والے ہیں اس سے مراد کوئی خوشبو بیچنے والا نہیں تھا, اس سے مراد وہ تھا جو خوشبودار بات کرتا ہے, جو خوشبودار کردار رکھتا ہے, جو پازیٹیو ہے, جو کرم والا ہے. سو جب تک آپ وہ صحبت اختیار نہیں کریں گے کبھی پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ ان جیسے یا ان کے راستے پر چلنا شروع ہو جائیں. صحبت بہت بڑی چیز ہے. اچھا, ہر امیر آدمی, ہر کامیاب آدمی جو انسان ہے اس دنیا میں, تو کیا وہ کرم یافتہ ہوتے ہیں یا پھر یہ صرف ایک مادی کامیابی سے متعلق ہے؟ نہیں, پہلی بات تو یہ کہ مادی کامیابی ایک حصہ ہے اس کامیابی کا. ابھی آپ نے کہا کیا تمام انسان کرم یافتہ ہوتے ہیں؟ جی, بحیثیت انسان مگر خاص وہ جو امیر ہیں. ہاں, میں وہی فرق کرنے لگا. فرق کیا ہے دونوں میں؟ ایک کرم تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا, یہ سب سے بڑا کرم ہے, اشرف المخلوقات. ماشاءاللہ. اب اس اشرف المخلوقات میں کچھ وہ ہیں جو جب بن رہے تھے تو انہوں نے شیطان کی پیروی کرنا شروع کر, ان کی روحوں نے. کچھ وہ تھے جو رحمان کی پیروی کرتے ہیں. اب جو رحمان کی پیروی کرتے ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ اس کو بھی مانتے ہیں اس کی بھی مانتے ہیں, وہ ہیں جو ان کرم والوں اشرف المخلوقات میں اعلیٰ کرم والے ہیں. ایک ہیں بشر, ایک ہے فوق البشر. ہم سب بشر ہیں, عام انسان ہیں, ہم سے اوپر ایک فوق البشر ہے, وہ جو آئمہ اکرام ہیں, وہ جو نیک لوگ ہیں, وہ جو اعلیٰ ہیں, جن کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو سورہ نساء کی آیت بتائی. آپ جانتی ہیں سورہ نساء کی آیت کہاں؟ یہ ابھی آپ نے صحبت کا سوال بھی کیا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، صرف آپ کو دیکھتے رہتے تھے، دیدار کرتے رہتے تھے۔ ایک دن آپ نے دیکھا تو کہا صوبان تمہارے چہرے پہ غم اور رنجیدگی کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں۔ کہا میرے ہوتے ہوئے صوبان پریشان ہو گیا؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا میں سوچتا ہوں کہ آج تو آپ کو دیکھ رہا ہوں، روز قیامت کیا ہوگا؟ میں تو بہت گناہ گار ہوں، بہت دور ہوں گا آپ سے، آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، جبریل فوراً آسمان سے اترے، سورہ نساء کی آیت نمبر 69 پیش کی کہ اے محمد ان کو بتاؤ کہ جو صالحین ہوں گے، جو صدیقین ہوں گے، جو شہداء ہوں گے، جو انبیاء ہوں گے، جو تم سے پیار کرنے والے ہوں گے، وہ اس دنیا اور اگلی دنیا میں نبی کی صحبت میں ہوں گے، ان کے پاس ہوں گے، ان کے قریب ہوں گے۔ واہ، اسی خوبصورت بات کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں، دوبارہ آپ کو جوائن کرتے ہیں۔ کاشف صاحب، اس مشکل دور میں ہم کیسے کرم یافتہ لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پہ پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے، گھر پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں کسی بھی بات پہ کبھی غصہ آ جاتا ہے اور ہم کبھی بہت زیادہ انا پرست ہو جاتے ہیں، کبھی باہر نکلتے ہیں گالم گلوچ ہو جاتی ہے، منہ سے کسی کو برا کہہ دیتے ہیں، انسان ہے، ظاہر ہے غلطی کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے۔ اب اس دور میں رہتے ہوئے اب کسی اگر آفس کا عملہ ہے وہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے گروپنگ چل رہی ہے، کہیں منوپلی چل رہی ہے، ادھر بھی پھر آپ کو کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت سازش کرنی پڑ جاتی ہے اپنے مفاد کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنی جاب کے لیے، بہت ساری ایسی سچویشنز ہوتی ہیں انسان کے ساتھ روزمرہ کی لائف میں۔ بٹ اب اس میں کرم یافتہ خود کو کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ آج کے انسان کے لیے کرم یافتہ بننے کا راستہ کیا ہے۔ آپ اور میں کوئی برانڈ کی چیز لے لیں نا، برانڈ کی چیز ہم بڑی حفاظت کرتے ہیں، ہم پتہ کیا کہتے ہیں، یہ فلاں برانڈ کی ہے اور بڑی مہنگی آئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے بڑا برانڈ کون سا ہے؟ رب کی ذات سے بڑا تو برانڈ کوئی نہیں نا۔ بے شک۔ تو انسانوں کو کس نے بنایا؟ واہ، میرے رب نے۔ تو جب آپ انسانوں سے محبت، پیار اور شفقت کرنی شروع کر دیتے ہیں، آپ کرم یافتہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر سر نہ چاہتے ہوئے بھی تو کبھی یہ ہو جاتی ہے پریکٹس، آپ کو پتہ ہے بالکل ٹھیک ہے، کبھی گھر میں ہو جاتی ہے، کبھی میاں بیوی کی ناچاکیوں میں ہو جاتی ہے، کبھی باپ بچوں کے اوپر جو ہے نا کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے، لفظ کہہ دیتا ہے، یا کبھی ہم کیا کرتے ہیں، جو ایسے لوگ جو ہم سے کم ظرف ہوتے ہیں، جن کے پاس اتنی چیزیں، سرمایہ، پیسہ، طاقت، پاور کچھ نہیں ہوتا، مگر ہم زیادہ تر اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر اپنا ہولڈ کر لیتے ہیں، یا پھر اس کو بالکل اپنی مٹھی میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو کمتر ظاہر کر کے نا تو ہم ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ مگر پھر ان سچویشنز میں پھر ہم نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سی کچھ ایسی حرکات کر جاتے ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ فضا، یہی تو انسان ہونا ہے۔ اگر میں غلطی نہ کروں، خطا نہ کروں، جس طرح فرما رہی ہیں، تو پھر میں انسان کی حیثیت میں فرشتہ ہوں۔ مولانا طاہر حسین حالی نے کہا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اس کے سامنے اچھائی اور برائی دونوں ہیں۔ غلطی ہوگی جیسے آپ نے فرمایا، غلطی کے اوپر دیکھیں ایک جملہ یاد رکھیے گا، قومیں غلطی سے تباہ نہیں ہوتی، انسان غلطی سے تباہ نہیں ہوتا، غلطیوں پر اصرار سے تباہ ہوتا ہے۔ اچھا، جب آپ بار بار وہ غلطی کریں گے اور ایکسیپٹ نہیں کریں گے، مانیں گے نہیں اس غلطی کو، ٹھیک نہیں کریں گے، توبہ نہیں کریں گے، معافی نہیں مانگیں گے، اس وجہ سے میاں بخشا فرما گئے ہیں، مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا، ایک بندے دا دل نہ ٹاویں، رب دلاں وچ رہندا۔ اسی کو کہا مبارک علی نے کہ آدم کی کسی روپ میں تحقیر نہ کرنا، پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کے۔ آپ کو کیا پتا کہ کس شخص میں اللہ رہتا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا نا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، یہ جو لباس پھٹے پرانے پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں نا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تمہیں کیا پتا کس کس کے پاس کیا پڑا ہوا ہے۔ سو انسانوں سے پیار کرنا۔ نمبر 2، گریٹیٹیوڈ، مطلب انسانوں سے پیار کرنا، انسانیت جس کی ہم نے قبر پکی کر دی ہوئی ہے۔ اور پھر نمبر 2، گریٹیٹیوڈ، شکریہ ادا کرنا، سپاس گزاری رکھنا، عاجزی رکھنا، کس کی؟ خالق کی بھی، خالق کے لوگوں کی بھی۔ نمبر 3، گیونگ، دینا لینا نہیں، دینے والا ہاتھ ہو، جو بانٹنے والا ہو، وہ بننا ہے۔ یہ پریکٹس آپ شروع کر دیں۔ کسی نے مولا علی سے پوچھا، مولا دنیا کا سب سے اچھا کاروبار کون سا ہے اور کس کے ساتھ کیا جائے؟ کہا دنیا کا سب سے اچھا کاروبار رب کے ساتھ کیا جائے۔ کہا وہ کیا؟ کہا سخاوت۔ جس دن دسترخوان وسیع کرو گے اس سے ڈبل آ جائے گا، جس دن دو گے آتا رہے گا۔ واقعہ سناتا ہوں آپ کو کیسے آتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اور راستے میں ایک بندے کو دیکھا کہ وہ ایک سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ اچانک اس نے بھوکا
بھوکا کوئی جانور دیکھا اور اس کو وہ روٹی ڈال دی. اس نے کہا وہ تمہارے پاس ایک سوکھی روٹی تھی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم نے وہ بھی دے دی؟ کہتا ہے کاش کہ میرے پاس لاکھوں ہزاروں ہوتے میں وہ بھی دے دیتا. آپ گئے, آپ نے اللہ سے خواہش کی کہ اللہ, وہ ایسے بندہ کہہ رہا تھا, اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آج سے موسیٰ میں تمہاری اس فرش دینا شروع کر دوں گا. کوئی 5-10 سال کے بعد اسی راستے سے گزرے تو دیکھا وہ بندہ لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے, پیسے بانٹ رہا ہے. بڑے حیران ہوئے کہ 5-7 سال پہلے تو یہ سوکھی روٹی کھا رہا تھا. اس سے پوچھا تو جواب سنیے, کہنے لگا موسیٰ جب آپ نے مجھ سے پوچھا اور میں نے آپ کو خواہش کی, آپ تو چلے گئے, میں رات سو گیا. صبح اٹھا تو میرے سرانے ایک درم پڑا ہوا تھا. میں اٹھا, میں نے وہ درم لوگوں میں بانٹ دیا. اگلے دن رب نے 2 درم دے دیے, میں 2 بانٹ دیے. آج یہ ہو گیا ہے کہ لاکھوں درم پڑے ہوتے ہیں, میں بانٹتا جاتا ہوں, وہ دیتا جاتا ہے. جب اللہ کے پاس گئے کہا یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی بات کی, سنیے رب کیا جواب دے رہا ہے. کہتا ہے موسیٰ میں اسے دے تو نہیں رہا, میں تو اس کا قرض لٹا رہا ہوں. کہا اللہ کیسے, آپ کیسے, آپ کے اوپر قرض کیسے آ گیا؟ کہا جب میں نے اسے 1 درم دیا تو اس نے صبح اٹھ کر میرے نام پہ لوگوں میں بانٹ دیا, مجھ پہ قرض چڑھا دیا, میں نے ڈبل دے دیا, اس نے وہ مجھ پہ قرض. آج میں اس کو 10 لاکھ دیتا ہوں, وہ 10 لاکھ کا قرض میں تو روزانہ صبح اٹھ کے اس کا قرض اتارتا ہوں, وہ شام تک مجھ پہ قرض چڑھا دیتا ہے. خالق کے ساتھ قرض کا کاروبار شروع کریں, خالق کے کہنے کے اوپر لوگوں میں بانٹنا شروع کریں, مدد کرنے شروع کریں, ریوارڈ دینا شروع کریں. آپ دیکھیے کرم کیسے آپ کی طرف آنا شروع. میں نے ایک چیز کی اپنی لائف سے صرف ایک ہی ایکسپیرینس کیا, میں آپ کو بتاؤں. مجھے نہیں لگتا کہ شاید کوئی ایسے تیر ماریں شوبز انڈسٹری میں یا پھر کسی ایسے پرسنل لائف میں یا کہیں بھی لائف گولز کے لیے. مجھے لگتا ہے کہ ہلکی پھلکی بھی اگر میرے پاس کوئی چیزیں ہیں یا پھر میں اگر تھوڑا سا ان میں کوئی بیٹھ لیتی ہوں یا رہ لیتی ہوں, چھت سے لے کے کوئی بھی ایسی چیز یا پہننے اوڑھنے سے, تو مجھے لگتا ہے وہ صرف اور صرف مجھے ملی ہے اللہ کے ساتھ تجارت کرنے سے. تو میں یہ ایک سب کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ اگر کسی نے امیر ہونا ہے تو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تجارت کریں, چھوڑ دیں باقی محنتیں, چھوڑ دیں باقی ایفرٹ, چھوڑ دیں پلاننگ, مگر یہ جو تجارت اللہ کے ساتھ ہے تو وہ اتنے سے کا اتنا واپس کرتا ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر یہ لاجک سب کو سمجھ آ جائے تو ایک بھی بندہ غریب نہیں ہوگا. جن کو سمجھ آئی ہے انہوں نے اس کائنات میں اور اگلی کائنات کے لیے اتنی دولت جمع کر لی ہوئی ہے جو خالق کائنات کی جنت میں جانے کے لیے کافی ہے. واہ کیا بات ہے. سر مجھے بتائیں جو استغفار ہوتا ہے کو یہ کیا اس سے اللہ کا کرم حاصل ہو سکتا ہے؟ بالکل توبہ کوئی سچے دل سے کر لے, معافی مانگ لے, اور وہی بات آپ کی کہ غلطی کو دہرا نہیں رہا, وہ غلطی کو غلطی سمجھ کے بس استغفار کر رہا ہے, تو کیا اس کی توبہ قبول ہو کے وہ اللہ تعالیٰ کے کرم میں شامل ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, جیسے علامہ اقبال نے کہا نا, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. میں اور آپ نہ کوئی فرشتے ہیں نہ انسان ہیں, ہمارے عمل سے پتہ چلنے ہم کیا ہیں. اگر آپ استغفار یہ سوچ کر رہے ہیں کہ آپ نے جو غلطی کی, جو کوتاہی کی, وہ دل سے آپ شرمندہ ہیں, تو یہ خالق تک پہنچ رہی ہے, خالق آپ کو معاف کر رہا ہے. لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ اب تو استغفار کر رہا ہوں پھر میں نے گناہ کرنا ہے, تو پھر اللہ کہتا ہے میں دلوں کے حال تم سے بہتر جانتا ہوں, میں تمہاری نیتوں تک سے واقف ہوں. انما الاعمال بالنیات, تم کس نیت سے کر رہے ہو. اگر ساری حیاتی بھی کوئی گناہ کرتا رہے مگر اس امید اور نیت کے اوپر استغفار کرے کہ دوبارہ نہیں کروں گا, اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. میں اس کے لیے آپ کو باقاعدہ سند کی بات کرتا ہوں, میری بات نہیں ہے, جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت جو کہ معلوم مہینوں میں کوئی نیک عورت نہیں تھی, وہ مر گئی. ایک صحابی نے اسے خواب میں دیکھا وہ جنت میں گھوم رہی ہے. وہ بڑے حیران ہوئے, اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوں, وہ فلاں عورت جو پوری عرب میں مشہور ہے کہ اچھی عورت نہیں, وہ تو جنت میں گئی ہوئی ہے. کہا اے صحابی تجھے پتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس نے کیا عمل کیا؟ کہا یا رسول اللہ نہیں. کہنے لگا تمہیں پتا اس کی موت کہاں ہوئی؟ کہتا ہے ریگستان میں. کہتے ہیں مرنے سے پہلے وہ ریگستان میں جا رہی تھی, اسے بھوک پیاس لگی, وہ ایک کنویں کے پاس گئی, اس نے دیکھا ایک بکری کا بچہ پیاس سے بلبلا رہا ہے, اس سے رہا نہ گیا, اس نے اپنے جوتے کے ساتھ دھاگا باندھ کے نیچے پھینکا کنویں میں اور جوتے میں پانی نکال کر اس کو پیش کیا. خالق کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی, اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. استغفار تو آخری لمحے میں, اسی وجہ سے واصف صاحب کہتا کیا کہتے ہیں, موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن, موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن, ساری ہستی کا فسانہ اسی آواز میں ہے. پتہ چل جائے گا مرتے ہوئے کیسی گزری تمہاری. اگر زندگی میں نہیں پتہ چل رہا تو ایسا لمحہ آتا ہے جب آپ کے سامنے سب پتہ چل جاتا ہے کیسی گزری آپ کی. اس سے پہلے کہ وہ لمحہ آئے
ہمیں استغفار کر لینا چاہیے. کیا بات ہے کاشف فراز صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے اتنے خوبصورت لفظوں کا جس کی آپ نے یہاں پہ بارش کی, اور بہت اچھا لگا ہمیں جس طریقے سے پروگرام کی آج کی آغاز تھی, اور اختتام بھی بہت خوبصورت, موضوع بھی بہت خوبصورت, اور آئی ہوپ آپ کو آج کا ہمارا ٹاپک بہت اچھا لگا ہوگا. کرم یافتہ لوگ کون ہوتے ہیں, ان کی پہچان بھی آپ کو اچھی طریقے سے ہو گئی ہوگی, ہم کس طریقے سے کرم یافتہ بن سکتے ہیں. اپنے ارد گرد اچھے استاد ڈھونڈیے, اچھے لوگ ڈھونڈیے جن کی صحبت اچھی ہے, ان سے آپ کرم حاصل کر سکتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنا درجن جو ہے وہ 12 سے 13 کا کر لیں. بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, پاکستان میں جو بچے ہوتے ہیں نا, جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو لائک بچے ہوتے ہیں, او لیولس کے, اے لیولس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ باہر کے یونیورسٹیز میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں کہ کس طریقے سے باہر جو ہے وہ جو آفر کر رہی ہوتی ہیں کہ ڈفرینٹ ملکوں کے جو بچے ہوتے ہیں, جو لائک ہونہار بچے ہوتے ہیں, ان کو وہ اسکالرشپ دیتی ہیں, باہر بلاتی ہیں اور فری میں ایجوکیشن بھی دیتی ہیں. وہ پورا پلان ہوتا ہے, اور فری اگر نہ بھی دیں تو کچھ حد تک اس میں جو ہے ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے بچوں کو. ہمارے یہاں کے جو موسٹلی بچے ہیں وہ تو اپلائی تو کر رہے ہوتے ہیں, مگر ان کو ان چیزوں کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کون سی یونیورسٹی میں جانا ہے, کدھر جا کے اپلائی کرنا ہے, کون کون سی ایسی ڈاکومنٹیشن یا کون سی ایسی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس اسکالرشپ کو حاصل کر سکتے. اس کو جاننے کے لیے, اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ اسکالرشپ ایکسپرٹس جو ہیں ان کو بلایا. ہمارے پاس تنویر علی صاحب موجود ہیں, جو وائٹ ڈریس میں ہیں. یہ تنویر علی صاحب ہیں, اور ان کے بیٹے صاحبزادے بھی ساتھ موجود ہیں, شیر علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے آپ لوگ کی؟ میں فائن. سر یہ بتائیے, آج ہم لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ اسکالرشپ حاصل کریں بچے جو ہونہار ہوتے ہیں, جو لائک بچے ہوتے ہیں, تو وہ کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں, کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں, کون سی ایسی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ وہ اپلیکیشنز سبمٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. پہلے تو آپ نے انوائٹ کیا, بڑا امپورٹنٹ ایک پہلو تھا جسے نظر انداز کیا جا رہا ہے. اسکالرشپ جو ہے تھاؤزنڈس اویلیبل ہیں, لیکن پاکستانی بچوں کے پاس اویئرنیس ہی نہیں ہے, پلیٹ فارم ہی نہیں ہے, اور انہیں اس کی اہمیت کا بھی اندازہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ بچے تھوڑے ہمارے لیزی بھی ہیں, اور چونکہ وہ خود سے سمجھداری نہیں رکھتے تو وہ مختلف ایجنٹس کے ہاتھ میں چڑھ جاتے ہیں. تو جہاں تک اسکالرشپ کے حوالے سے میں بات کروں گا تو اس میں سمپل بات یہ ہے کہ یہ اپرچونیٹیز ہیں. انڈین 80% جو ہے اسکالرشپ جو ہے وہ ون کر لیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان, اور پاکستانی بچے جو 20% اسکالرشپ لیتے ہیں, انفارچونیٹلی وہ 80% ان کے ویزاز ریفیوز ہو جاتے ہیں. اویئرنیس نہیں ہے, اور اس میں گورنمنٹ کی سپورٹ بھی تھوڑی سی ہونی چاہیے, ورکشاپس ہونی چاہیے. سر اسی لیے میں آپ کو مدعو کیا ہے کہ آپ بتائیے کہ کون سی ایسی ویب سائٹس ہیں, کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر جو ہے بچے اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں, ان کے لیے کون سی صحیح پلیسز ہیں. پلیسز کے حوالے سے پلیسز کے حوالے سے میں گائڈ کرتا چلوں. وہ اس طرح سے کہ ایراسمس منڈس ہے, فل برائٹ اسکالرشپس ہیں, آس ہے, آسٹریلیا کے حوالے سے فل برائٹ اسکالرشپس پرووائڈ کرتی ہیں. ییل یونیورسٹی کے سمر پروگرامز ہوتے ہیں, یعنی کہ فرسٹ اسپیشل کمپٹیشن سے وہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ امریکہ میں فل برائٹ اسکالرشپس ہیں, آسٹریلیا میں آس ہے, اس کے لیے یو کے لیے کیمبرج گروپ ہے, اور بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو کہ ہمیں ڈفرینٹ گروپس کے تھرو, اسٹڈی گروپ ہو گیا, نیویٹاس کے تھرو ہمیں اسکالرشپس پرووائڈ کرتے ہیں. 2000 5000 اور فل برائٹ اسکالرشپس تک بھی وہ جاتے ہیں. فل برائٹ اسکالرشپ شیر علی. فل برائٹ اسکالرشپ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, جو ایک ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اس کو یونیورسٹیز پروموٹ کرتی ہیں کہ وہاں پہ آئیں. آپ کو فلی وہ ٹیوشن فی پے کرتے ہیں, آپ کے ایئر فیئر کے ٹکٹس پر دیتے ہیں, آپ کے اکوموڈیشن پرووائڈ کرتے ہیں, اور آپ کو ایک اسٹائپنڈ دیتے ہیں جس سے آپ اپنی فردر اسٹڈیز کو پروسیڈ کر سکتے ہیں. Is it fully free? Fully free. Or just like a discount kind of thing? کچھ یونیورسٹی کچھ ہوتی ہیں لائک اسپیسیفک کوٹا ہوتا ہے جس کے تھرو ایک جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ فل برائٹ بھی اویل کر سکتے ہیں. جب فل برائٹ مکمل ہو جاتی ہے تو ان کی فل برائٹ از ٹوٹلی فری. فل برائٹ از ٹوٹلی فری. اوکے. اور اگر وہ فلی فنڈڈ نہیں بھی ہو پا رہے ہوتے ہیں, ان کو میکسیمم 50%, 40%, 30% تک اسکالرشپ ڈفرینٹ گروپس کے تھرو مل جاتی ہیں. اسٹوڈنٹس کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اس فل برائٹ پہ جو ہے نا, فل برائٹ کے پیجز ہیں, آپ آن لائن فل برائٹ کے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جو کہ آپ کے پاس اویلیبل ہیں. کچھ موٹے موٹے نام ہمیں بھی بتا دیں تاکہ اس کا نام ہی فل برائٹ اسکالرشپ ہے. ایراسمس منڈس, ہاں جی ایگزیکٹلی, فل برائٹ اسکالرشپ نام ہے اسکالرشپ کا. اور اچھا, یہ جو ٹریولنگ ہے اس کے بارے میں بتائیے گا, واٹ از ٹریولنگ, اور اس کو کس طریقے سے اپلائی کیا جا سکتا ہے, اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں,
اور کون سے ایسے ڈسپلنس میں اویلیبل ہے؟ اسی طریقے سے اوکے جی اویلیبل آپ اس کے لیے آپ کے ڈاکومنٹیشنز ہوتے ہیں جو ایم او آئی اس کا آپ کا انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. آپ کی ایس او پی بہت میٹر کرتی ہے اس کے اندر. آپ کے ایکڈیمک ریکارڈ ہوتے ہیں, ٹیچرز ریکمنڈیشن لیٹرز. نہیں, میرے کہنے کا مطلب یہ کہ جو آئی ٹی کے اسکالرشپس ہیں نا, یا جو انوائرمنٹل جو سائنسز کے جو ہے ڈاکٹرس کے لیے ہیں اسکالرشپس, ٹھیک ہے, کن کن کے لیے بہتر اسکالرشپ ہے اس کے بارے میں میں پوچھ رہی ہوں. جی کن کن کے لیے مطلب یہ جو سائنس کین یو اسپیک بٹ لاؤڈلی, آئی کانٹ ہیئر یو ویری ویل. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے اسکالرشپ جو ہے یہ جو فل برائٹ کے سپوز یا کون سے ایسے ڈسپلنز ہیں کہ اف یو ٹاک اباؤٹ دا آئی ٹی اسکالرشپز یا انوائرمنٹل سائنسز کے یا پھر میڈیکل کے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے کون کون سے ایسے زیادہ جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اس کے بارے میں بتائیے گا. جی اس میں تھوڑی 2-3 چیزوں کو میں ذرا ہائی لائٹ کر دوں اس کے اوپر کہ جب بھی آپ لوگ اسکالرشپ کا کانسیپٹ جو ہے پہلے فرسٹ آف آل یو شوڈ انڈرسٹینڈ کہ نہیں میں اویلیبل کی بات کر رہی ہوں. اویلیبلٹی دیکھیے جی پورے کون کون سے اویلیبل سارے سبجیکٹس کو کور کچھ یونیورسٹیز میں سوری 2 لوگ بول رہے ہیں, آپ پہلے کلیئر کر لیں. جی تھوڑا سا مجھے اسپیک لسننگ میں پرابلم ہو رہا ہے. میں آپ سے کہہ رہی ہوں, میں آپ کو بتاتی ہوں, پلیز میں یہ کہہ رہی ہوں دوبارہ میں آپ کے پاس آ کے تھینک یو ویری مچ. جی جی اب پلیز. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان میں کون کون سے ایسے جو ہے نا کورسز اویلیبل ہیں جو آپ بتا سکیں اسٹوڈنٹس کے لیے کہ کہاں سے کدھر سے وہ یہ جو برائٹ والے جو فیوچر والے ہیں اس کو اویل کر سکیں. کورسز تو اویلیبل ہیں. دیکھیے اگر آپ ٹیکنالوجی کے حوالے سے چاہ رہے ہیں تو آپ کو چائنا کی بہترین مارکیٹ ہے, چائنا میں آپ کو مل جائے گا, اور چائنا کے علاوہ آپ کو ٹرکی میں مل جاتا ہے. اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے چائنا ہمیں بہت آئی ٹی کے جو کورسز آئی ٹی کے حوالے سے, ٹیکنالوجی کے حوالے سے, میڈیکل کے حوالے سے, اسپیشلی میڈیکل اور انجینئرنگ کے حوالے سے چائنا ہمیں بہت سپورٹ کر رہا ہے. اور وہاں پر چونکہ وہ بہت فرینڈلی انوائرمنٹ ہے ان کا, اور وہ بہترین انداز میں آپ کو اکاموڈیٹ بھی کر رہے ہیں اور بڑا فرینڈلی انوائرمنٹ بھی آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں, اور فل فلیج آپ کو اسکالرشپ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ دوسرے جہاں تک آپ آئی ٹی کی اگر فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دا بیسٹ مارکیٹ فار می بٹ آئی تھنک because I have been there in this business for the last 23 years. تو اس کے لیے آئی ٹی کے لیے امریکہ از دا بیسٹ پلیس بیکاز اٹس اے موسٹ کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ, اور آپ کو اپنی پہچان وہاں ملتی ہے. دوسری آپ کو بڑا کمپیٹیٹیو انٹرنیشنل انوائرمنٹ ملتا ہے, اور لینگویج آپ کی پروفیشنسی بڑی زبردست ہو جاتی ہے. اور ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ جوائن کریں گے اور پھر ہم مزید اس کو آگے بھی ایلیبریٹ کریں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. ہم یہاں پہ جو اسکالرشپس ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اچھا شیر, میں آپ سے پوچھنا چاہی تھی کہ ہمارے یہاں کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اے لاتے ہیں, گریڈ لاتے ہیں, ڈگری لاتے ہیں, ٹھیک ہے, جب اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو پھر وہ محروم رہ جاتے ہیں. یہ جو فل برائٹ ہوتے ہیں, یہ فرسٹ اسکالرشپس ہوتی ہیں, تو یہ جو کوالیفائی نہیں کر پاتے وہ کیا وجہ ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی؟ سب سے مین امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے ان کی جو یونیورسٹیز جس کو کنسیڈر کرتی ہیں آپ کے گریڈس کے ساتھ, آپ کی جو فائل کی کمپائلیشن ہوتی ہے اور آپ کی جو ایس او پی اسٹیٹمنٹ آف پرپس کہ آپ کا گول کیا ہے, فائنل گول کیا ہے, آپ پاکستان کیوں آئیں گے, اور آپ کا میجر گول کیا, آپ کا جا کے وہاں پہ یہ ڈگری لینے کے بعد آپ کا فائنل کیا آپ کے ٹارگیٹس ہیں. اگر وہ آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہوتے تو نارملی یونیورسٹیز اور جو پلیٹ فارمز ہیں وہ آپ کو پیچھے کر دیتے ہیں, اور دوسرے اسٹوڈنٹ جو کہ جن کی بہت ہی اچھے طریقے سے پریزنٹیشن ہوئی ہوتی ہے ان کو ایکسیپٹ کر کے وہ آگے پروسیڈ کر دیتے ہیں. سیکنڈلی لیک آف اویئرنیس بہت زیادہ ہے, ڈیڈ لائنس کا نہیں پتہ ہوتا. اس میں ڈگری بھی نہیں میٹر کرتی. اگر جیسے ہونہار ہوتے ہیں نا, ایز بھی لے کے آ رہے ہیں تو اے پلس کی ڈگریاں لے آئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ٹاٹ ایز لیے ہوئے ہوتے ہیں, پھر بھی وہ بھی معنی نہیں کرتی. نہیں میٹر کرتی ہیں, کیمسٹ اسٹڈیز ہوتی ہے, اے لیولز کیا ہوا ہوتا ہے. نہیں وہ میٹر کرتی ہیں, لیکن آپ کے جو لیک آف انفارمیشن بہت میٹر کر رہی ہوتی ہے. ڈیڈ لائنس کا نہیں پتہ ہوتا. ایپلیکیشن جب لانچ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے ڈاکومنٹیشنز مس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایپلیکیشن کنسیڈریشن میں نہیں آتی. اچھا یہ مین یہ تو وہ تو ڈاکومنٹس کی بات ہو گئی کہ ان کی, مگر ان کے جو اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں ڈاکومنٹیشن تو ان کی ویب سائٹس پہ سارے کے سارا ڈیٹیل سے لے کے ڈیڈ لائن سے لے کے سب اویلیبل ہوتا ہے, وہ تو اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں جو بھی اپلیکیشن کرا ہوتا ہے. بٹ کوئی ایسی چیز ہے جہاں پہ یہ لیک ہوتی ہے, جس میں کوئی ایسی مسٹیکس ہیں جس کی وجہ سے محروم رہ جاتے ہیں اسٹوڈنٹس, اس کے بارے میں ضرور مجھے آپ بتائیں.
ہاں جی، مین اسٹیٹمنٹ آف پرپس، پھر میں اس پہ آؤں گا. اسٹیٹمنٹ آف پرپس آپ کا جو آپ نے بیک گراؤنڈ بتانا ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ کا فیوچر گولز بہت میٹر کرتے ہیں، جو کہ آپ ایکسپلین کرتے ہیں کہ آپ اس اسکالرشپ کو اویل کیوں کرنا چاہتے ہیں اور کرنے کے بعد آپ کے فائنل ٹارگیٹس کیا ہیں. اس کو جب آپ ایکسپلین کر دیتے ہیں، ان کو کنونس کر لیتے ہیں، تو وہ فوری آپ کو اسکالرشپ جو ہے اویل ہو جاتی ہیں. اور اگر فل برائٹ نہیں بھی ہوتی تو آپ کو دا لیسٹ وہ 50%، 40%، 10% تک اسکالرشپس دیتے ہیں، اسپیشلی امریکہ کے اندر جو فل برائٹ اسکالرشپس ہیں. ابھی لاسٹ ایک اسٹوڈنٹ رحمہ اس کا نام ہے، فل برائٹ اسکالرشپ کے ساتھ وہ ابھی گئی، لیکن اس کا جب وہ اپیئر ہوئی تو اس کا انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا. جب فل برائٹ ویل کرنے کے باوجود جب وہ ویزا کے لیے پے ہوئی تو ویزا ریجیکٹ ہو گیا آگے سے. اچھا، ویزے پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گی کہ انڈینز جو ہے وہ بہت زیادہ جاتے ہیں، وہ اویل کر رہے ہیں، اسکالرشپ سب کچھ ہو رہا ہے، مگر پاکستانیوں کے ویزے بھی ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. ایسا کیوں؟ بڑی امپورٹنٹ ریزن یہ ہے کہ ہم صرف جو ہماری جو توجہ ہوتی ہے وہ اپنی جی پی اے پر ہوتی ہے، ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز کا ہمیں پتہ ہی نہیں. انڈینز بہت کلیور ہیں اس لحاظ سے، ان کی گورنمنٹ انہیں سپورٹ کرتی ہے، ٹرین کرتی ہے، ان کا نیٹ ورک ہے، کنیکٹیوٹی ہے انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ. تھینک یو سو مچ، ٹائم ختم ہو گیا. آئی گاٹ دا پوائنٹ. جن کو اسکالرشپ چاہیے، میک شیور یہ جو ابھی یہاں پر بات کر رہے تھے کہ اسٹیٹمنٹس اینڈ آپ کی جو ویزے کی جو ایک اتھینٹیکیشنز ہوتی ہیں، آپ کے جو ڈاکومنٹیشنز ہوتے ہیں وہ آپ کے صحیح ہونے چاہیے، آپ کی نالج صحیح ہونی چاہیے. ڈگری میٹر کرتی ہے، آپ کے ایج میٹر کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں. اللہ حافظ.